الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کی توفیق مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں تو تم ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں معلوم نہیں، تم اس کو سمجھتے نہیں ہو، جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد برزخ میں ہر ایک کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ اب اس زندگی کی درجات مختلف ہیں۔ سب سے کامل درجے کی برزخی حیات، برزخ کی زندگی وہ انبیاء کرام کی ہوتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، اور ایسی زندگی ہوتی ہے کہ وہ جتنے بھی انبیاء ہیں ہر آنے والے کو پہچانتے ہیں جو ان کے مزار پہ آتا ہے۔
اور سلام سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، تو ان کی جو برزخی زندگی ہے وہ بہت ہی طاقتور درجے کی ہے۔ بس یہ ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی کی طرح جو دنیا کی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، کھانے پینے کی ضرورت وہ نہیں ہوتی، لیکن ایک تو ان کی زندگی، اس کے بارے میں حدیث میں بتایا کہ وہ زندہ ہوتے ہیں، دوسری بات یہ بتائی کہ ان کے جسم بالکل محفوظ ہوتے ہیں، انبیاء کے جسم، کسی نبی کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، جیسے ان کو دفن کیا گیا ویسے ہی ان کا جسم ہوتا ہے اور اسی طرح ان کو اٹھایا جائے گا، کوئی فرق نہیں آئے گا جسم میں۔ اللہ نے کیڑے مکوڑوں پر، ان چیزوں کے اوپر ان کے جسم کو حرام قرار دے دیا۔ تو سب سے قوی درجے کی حیات تو انبیاء کی ہے، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ صحابہ کرام کی برزخی حیات بھی بہت قوی ہے، اور شہداء کی، کہ شہداء کی حیات کے بارے میں تو احادیث بھی ہیں اور قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کو برزخی زندگی دی ہے، ان کو مردہ، صاف کہا، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ اسی طرح جو نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی بھی ہوتی ہے، وہ بھی قوی درجے کی ہوتی ہے، مختلف احادیث ہیں اس کے بارے میں، ابھی وہ میرا موضوع نہیں۔ حتیٰ کہ جو گناہگار ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، ان کو بھی ایک درجے میں برزخی زندگی حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ برزخ کی زندگی کا تعلق جسم سے نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اس کا تعلق روح سے ہے، اور روح کے اوپر موت نہیں آتی، روح نہیں مرتی کسی کی، روح منتقل ہو جاتی ہے۔ جسم کے اوپر فنا آتا ہے، جسم گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، مسلمانوں کا بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن روح برقرار رہتی ہے، باقی رہتی ہے، اور روح جو ہے وہ ایک مقام اللہ نے بنایا ہوا ہے، نیک لوگوں کی روح کا وہ وہاں ہوتی ہے، برے لوگوں کی روح ان کی جگہ وہ وہاں پر ہوتی ہے۔ اور جو قبر کے اندر عذاب اور ثواب ہوتا ہے وہ براہ راست روح کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت سے نیک لوگوں کے جسم بھی گل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی جنت کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں برزخ کی زندگی میں، تو وہ روح کے اوپر کھلتے ہیں۔ اور پھر روح کا تعلق قبر سے بھی ہوتا ہے، کہ قبر پر کوئی آتا ہے، سلام کرتا ہے، تو مردہ پہچانتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے، یہ حدیث کے اندر آیا، اور اس کو پتہ چلتا ہے فلاں آیا، اس نے یہ پڑھا اور مجھے یہ بخشا اور یہ دعا کی۔ بلکہ جو دور سے پڑھ کر بخش دیتے ہیں وہ بھی روحوں کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے پڑھ کے ہمیں بخشا ہے۔ بہرحال یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مرنے والے کو مرنے کے بعد برزخ کی زندگی دی ہے، اور وہ روح کی وجہ سے ہے۔ جسم جو محفوظ رکھنے کا وعدہ ہے وہ اللہ نے انبیاء کے ساتھ کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے نیک لوگ ہوتے ہیں، شہداء میں، نیک لوگوں میں ان کے جسم محفوظ رہتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کے بھی، بہت سے نیک لوگوں کے، کہ ان کا جسم بالکل محفوظ، 1200 سال کے بعد ان کی قبر کھودی گئی تو جسم بالکل صحیح سلامت تھا۔ بہت واقعات ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو محرم کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس مہینے کے بارے میں کیا ہیں۔ تو پہلے جو ایک تعلیم، ایک حکم ہے، وہ ہے روزے کا، کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے
تو عاشورہ 10 محرم کا روزہ امت مسلمہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں فرض تھا، اور جب رمضان کے روزے مدنی زندگی میں 2 ہجری میں فرض ہو گئے تو یہ عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب یہ فرض نہیں رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ عاشورہ کا روزہ فرض نہیں ہے۔ اس کی فضیلت ہے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، صغیرہ گناہ، تو جس کا دل چاہے رکھ لے، جس کا دل چاہے نہ رکھے۔ خیر مسلمان رکھتے رہے، لیکن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور کیوں رکھتے ہیں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ وہ جو رکھتے ہیں یہودی 10 محرم کا روزہ، وہ شکرانے کے طور پر رکھتے ہیں، خوشی کے طور پر رکھتے ہیں۔ ان کو بہت بڑی نعمت ملی تھی کہ فرعون سے نجات ملی تھی پورے لشکر کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے، اور فرعون اور اس کی فوج غرق ہوئی تھی وہ 10 محرم۔ تو یہ تو بہت بڑی نعمت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، ان کی امت کے لیے۔ تو شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ روزہ رکھو، اللہ نے ہمیں نجات دی بہت بڑی مصیبت سے، بہت بڑی بلا سے، اور اس کو غرق کر دیا۔ تو اس لیے یہ جو مختلف امتوں میں مختلف انبیاء کے ساتھ واقعات پیش آئے ہیں کہ ان کو مختلف تکلیفوں سے نجات ملی، مصیبتوں سے نجات ملی، وہ واقعات بھی 10 محرم کو پیش آئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں کہ 10 محرم کو صرف غم ہوتا ہے، سوگ ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ پچھلی امتوں میں اس 10 محرم کو بہت ساری اللہ کی نعمتوں کے واقعات پیش آئے ہیں، اور اس کے شکرانے میں روزے رکھے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، وجہ بھی معلوم ہوئی کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں شکرانے کے طور پر 10 محرم کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ رکھتے ہیں، تو ہم اس اللہ کی نعمت کے شکرانے کے ہم بھی حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعمت ملی، ان کو نجات ملی، اور فرعون جیسا بدبخت خدائی کا دعویٰ کرنے والا غرق ہوا۔ تو فرمایا لیکن ان سے مشابہت ہو رہی ہے، کس سے؟ یہودیوں سے، غیر مسلموں سے۔ تو مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ آئندہ سال روزہ جب رکھو تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لینا، صرف 10ویں کا نہیں رکھنا، یا 9ویں کا رکھ لینا اس کے ساتھ، یا 11ویں کا رکھ لینا۔ یعنی عبادت میں بھی اس کا خیال کیا کہ کسی بھی غیر مسلم امت کے ساتھ، قوم کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ یہ مشابہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ غیروں کی نقالی سے، مشابہت سے بچنا۔ روزہ رکھنا اچھا کام ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، تو اس میں اگر مشابہت ہو رہی تھی تو کیا حرج؟ بھائی وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی رکھ رہے ہیں، کوئی اس میں کوئی بظاہر تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس پہ اعتراض کیا جا سکے۔ لیکن عبادت کے اندر بھی آپ کو مشابہت پسند نہیں تھی، تو مشابہت سے بچنے کے لیے 2 دن کا روزہ کر دیا کہ 1 دن کا مت رکھو، 1 دن کا رکھو گے مکروہ ہوگا مشابہت کی وجہ سے۔ رکھنا ہے 2 دن کا رکھو، ورنہ بالکل مت رکھو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی وہ 1 دن کا ہم رکھنا چاہ رہے ہیں، نہیں، چھوڑ دیں، 1 دن کا نہ رکھیں، رکھنا ہے 2 دن کا رکھیں۔ اب وہ مرضی 9-10 کا رکھیں یا 10-11 کا، لیکن 1 رکھنا ہے تو چھوڑ دیں، پھر نہیں رکھیں۔ تو ایک تو یہ حکم روزے کا ہو گیا۔ دوسرا جو حکم کہ یہ حدیث مختلف سندوں سے، مختلف صحابہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو 10 محرم کو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں فراخی اور وسعت کرے گا، یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ 10 محرم عاشورہ کے دن، اور کس پہ کرے فراخی؟ اپنے گھر والوں پر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔
کھانے پینے میں، نفقے میں، ان کی ضروریات میں عام دنوں سے زیادہ خرچ کرے گا، فراخی کا مطلب یہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں پورے سال کے لیے اس کے اوپر فراخی کر دیں گے، پورے سال کے لیے۔ اب یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو نقل کرنے والے جو راوی ہیں، ایک نہیں کئی راویوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے اس حدیث پر عمل کیا اور تجربہ کیا، اور تجربہ کر کے پایا کہ بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے لیے ہمارے اوپر فراخی کر دی۔ تو اس لیے 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر کچھ فراخی کرنی چاہیے، اپنی گنجائش کے مطابق جتنا کر سکتے ہیں اتنا ان کے کھانے پینے کے خرچے میں کچھ فراخی کر دیں، اور اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ راضی اور پورے سال کے لیے فراخی کر دے، تو انشاءاللہ پورے سال کے لیے فراخی ہوگی۔ تو بس یہ 2 چیزیں اس محرم کے بارے میں حدیث میں آئیں، باقی پھر مختلف طریقے ہیں، مختلف رسمیں ہیں، مختلف چیزیں پکانا ہے، بنانا ہے، کھانا ہے، تقسیم کرنا، اس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ حدیث سے کوئی تعلق ہے، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی رسمی رواجی چیزیں ہیں، نہ اس میں کوئی ثواب ہے، جو ثواب سمجھے گا تو گناہ ہوگا۔ اب دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام کے بارے میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا، اور آج کچھ اہل بیت اور واقع کربلا کے بارے میں مختصر سی چند 1-2 باتیں عرض کرنی ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام کی عظمت، ان کا ادب، ان کا احترام، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تقاضا ہے، اسی طرح اہل بیت کی محبت، ان کا ادب، ان کا احترام، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو اہل بیت میں سے کسی سے بھی محبت نہیں رکھتا، اس کا ایمان ناقص ہے۔ جس کو اہل بیت سے محبت نہیں، اس کو حضور سے محبت نہیں، جس کو حضور سے نہیں، اس کو اللہ سے نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، ان سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ان کی عظمت، ان کا ادب، ان کا احترام، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور سارے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا اتنا ادب احترام کرتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ، دونوں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت بہت کم عمر تھی ان کی، چھوٹے سے تھے۔ بڑے جو تھے حسن تھے، ان کی عمر مشکل سے 7 سال ہوگی، زیادہ مختلف روایات ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 سال، اور حسین کی اس سے بھی کم تھی، اتنے چھوٹے تھے۔ اب دوسرے صحابہ عمر میں بڑے، علم میں بڑے، مرتبے مقام میں بڑے، لیکن وہ بڑے بڑے مرتبے اور مقام والے، علم والے، وہ سارے صحابہ ان دونوں کا بڑا ادب اور احترام کرتے تھے۔ صرف محبت نہیں، ادب کرتے تھے، چھوٹوں کا، اتنے چھوٹوں کا ادب اور احترام بہت زیادہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اولاد کی طرح، بہت پیار تھا۔ اور صرف محبت نہیں بلکہ ان سے محبت رکھنے کے بارے میں احادیث ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں بیان کی، حضرت علی سے محبت کے بارے میں، حضرت حسن سے محبت کے بارے میں، حضرت حسین سے محبت کے بارے میں حدیثیں ہیں کہ جو ان سے محبت نہیں رکھے گا اس کو اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اس لیے سارے صحابہ ان کا محبت بھی اور ادب اور احترام بھی اتنا زیادہ کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ بہت واقعات ہیں حدیث کے اندر، اتنی محبت اور اتنا ادب۔ اور پھر ان کے دلوں میں بھی، حضرت علی کے دلوں میں، حضرت حسین کے دلوں میں، ان سب کے دلوں میں صحابہ کی بڑی عظمت اور محبت، بہت زیادہ تعلق، بہت زیادہ۔ اسی محبت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کئی ازواج ہوئی، کئی شادیاں ہوئی ہیں، اور ان سے بہت ساری اولاد ہوئی ہیں۔ اور آپ ان اولاد کے نام پڑھ لیں نا، ان اولاد کے ناموں میں کیا ہے؟ ابو بکر، عمر اور عثمان کی لائن لگی ہوئی ہے،
بچوں کے نام کس پہ رکھ رہے ہیں؟ ابو بکر کے نام پر، حضرت عثمان کے نام پر، حضرت عمر کے نام پر۔ اگر کوئی بات ہوتی دل میں، کوئی ذرا سی بھی بات ہوتی کہ جی انہوں نے زیادتی کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو اپنے بچوں کے نام ان کے نام پہ کیوں رکھتے ہیں؟ پھر دوسری عجیب و غریب بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں کس سے؟ حضرت عمر سے۔ حضرت عمر کو داماد بنایا۔ تو کیا جس سے محبت میں کمی ہو، نفرت نہیں، محبت میں کمی ہو، اس کو داماد بنایا جاتا ہے، اس کو بیٹی دی جاتی ہے؟ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ان کے آپس کے دلوں میں بہت زیادہ ایسی محبت تھی، ایسا احترام تھا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو ان کے آپس کا تعلق، اور اہل بیت کا مرتبہ اور مقام بہت بلند۔ پھر کربلا کے جو واقعے میں جو یہ واقعہ پیش آیا نا، یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، اور کوئی ایسا عام معمولی سا اور ادنا سا ایسا نہیں تھا کہ اس کو ہم یہ سمجھیں کہ کوئی بات نہیں، اور واقعات بھی پیش آئے اور جنگیں بھی ہوئیں، اس میں سے ایک جنگ یہ ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ سمجھ لیں۔ یہ کربلا کا واقعہ بہت ہی تکلیف دہ ہے، اس لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں جو کربلا میں جو گئے تھے، وہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، اس لیے عورتیں بھی گئی تھیں، بچیاں بھی گئی تھیں، چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچے بھی گئے تھے۔ یہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، اور ان سب کے ساتھ انتہائی ظالمانہ اور سفاکانہ رویہ اور برتاؤ کیا گیا، اور کرنے والے مسلمان تھے، کافر نہیں تھے۔ یزید کی حکومت تھی۔ دیکھیے یزید، ایک بات یاد رکھیں، یزید کا نام آیا، میں بتاؤں، یزید صحابی نہیں ہے، بالکل صحابی نہیں ہے۔ صحابہ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے اللہ کے پیارے ہیں، سارے اللہ کے محبوب ہیں، سب سے اللہ راضی ہے، سب جنت میں جائیں گے، اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن یزید صحابی نہیں ہے، اس لیے اس کو صحابہ کی صف میں نہ کھڑا کیا جائے، اور صحابہ کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمغے دیے ہیں وہ یزید کے لیے نہ گنوائے جائیں۔ یزید سے کوئی تعلق نہیں صحابہ۔ حضرت معاویہ اس کے والد صحابی ہیں، ان کا درجہ مقام بہت بلند ہے۔ جو حضرت معاویہ کے بارے میں بکواس کرے گا اور زبان درازی کرے گا، وہ اپنا ایمان خراب کرے گا، وہ صحابی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، یزید صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، اور اس کے اندر جو خرابیاں تھیں، جو فسق و فجور تھا، دوسرے اس کے اندر گناہ تھے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کی زندگی کا سب سے بڑا شدید ترین گناہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس نے اہل بیت کے ساتھ بہت بے دردی کا سلوک کیا اور ان کو بے دردی سے شہید کیا۔ یہ سب سے بڑا قصور ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچی۔ اتنی حدیثیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ کربلا کے بارے میں اور اپنے اہل بیت کے بارے میں اور حضرت حسین کے بارے میں، حسن کے بارے میں جو حدیثیں ہیں، وہ واقعات پیش آئیں گے جو بعد میں مستقبل میں، وہ اس کی ساری حدیثیں کس کو بتائی تھیں؟ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی اور زوجہ کو نہیں بتائیں یہ باتیں، ان کو یہ روایتیں نہیں بتائیں، انہوں نے آگے نقل نہیں کی، صرف حضرت ام سلمہ کو بتائیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا، پتہ چل گیا تھا کہ میری ازواج میں سب سے زیادہ عمر ان کی ہوگی، اور واقعہ کربلا کے وقت یہی زندہ ہوں گی اور کوئی زندہ نہیں ہوں گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے واقعات کی روایات ان کو بتائیں، سب واقعات ان کو بتایا ام سلمہ کو، حتیٰ کہ یہ صحیح روایت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ اٹھے، بیدار ہوئے اور آپ رو رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مختصر کر کے میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل آئے تھے اور مجھے کہا کہ تمہارے جو اس بیٹے کو، حسین کو، تمہاری امت قتل کرے گی بے دردی سے۔ میں نے کہا میری امت، میرے ماننے والے، ایمان لانے والے؟ کہا تمہاری امت، تمہارے ماننے والے۔ اور کہا کہ یہ کربلا کے علاقے میں وہاں پہ شہید ہوں گے، اور حضرت جبرائیل نے ایک شیشی میں مجھے وہاں کی مٹی لا کر دیے کربلا کی،
ام سلمہ میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ رکھ لو. اور وہ کہتی میں نے حفاظت سے رکھ لی، میں سمجھ گئی کہ کسی خاص مقصد کے لیے دے رہے ہیں، اس کو ضائع نہیں کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، زمانے آگے بڑھتے رہے، زمانہ بڑھتا رہا. کربلا کا واقعہ پیش آیا. کہتی ایک دن میں نے بس خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر ہیں، پریشان ہیں اور گرد و غبار کے اندر اٹے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کی حالت بڑی وہ عجیب و غریب. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے ظالموں نے میرے بیٹے کو شہید کر دیا، میں وہاں سے ابھی آ رہا ہوں. کہتی میری آنکھ کھلی، میں نے سب سے پہلے وہ شیشی نکالی جو کربلا کی مٹی جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی تھی. کہتی وہ ساری مٹی خون آلود ہو گئی تھی. یہ صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے. بہت روایتیں اس کے بارے میں، ابھی وقت نہیں ہے سنانے کا، کہ اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا بالکل سورج ایسا ہو گیا تھا جیسے خون ہی ہو جاتا ہے، خون والا. اور بہت ساری روایتیں، ایک روایت میں کہ 6 مہینے تک سورج نکلتا تھا، اور جب نکلتا تھا تو اس کے کنارے ایسے ہوتے تھے، خون آلود ہوتے تھے. اللہ رب العزت کے غضب اور غصے کا اظہار تھا کہ اللہ کو اتنی سخت ناراضگی ہے اس واقعے پہ. دیکھیے حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے احد میں، ان کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، ناک اور کان کاٹے تھے. وحشی نے بعد میں ایمان لیا، حضرت وحشی ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ ایمان لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ وحشی تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں اور وہ غم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تمہارا ایمان تو قبول ہے لیکن اپنی شکل مجھے مت دکھانا، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، صدمہ ہوتا ہے. اس کے بعد وحشی چلے گئے وہاں سے، آپ کے سامنے دوبارہ نہیں آئے، مسلمان ہو گئے تھے. تو ایک چچا کے اس طرح قتل سے جس میں ناک کان کٹے تھے، اس نے یہ کام کیا تھا حضرت وحشی نے، بعد میں ایمان لیا، معاف ہو گیا. تو اتنا صدمہ، اتنا غم تھا. تو یہاں تو کربلا میں یہ ایک ایسا نہیں پیش آیا، بہت برا واقعہ پیش آیا. بچوں کو تیر مار مار کے شہید کیا گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے سجدے میں، اور اس کے بعد جب ان کو اٹھایا گیا، ان کے جسم پر 65 سے زیادہ زخم تھے. چلو وہ تو شہید ہو گئے، لیکن اس کے بعد جو عورتیں رہ گئی تھیں، بچیاں رہ گئی تھیں، ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا. خیموں کو جلایا گیا، ان کے زیورات کو چھینا گیا، لوٹا گیا، اور بہت برا رویہ اختیار کیا گیا. لے جایا گیا ابن زیاد کے بعد وہاں سے یزید کے دربار میں، اور یزید کے دربار میں کیا کیا ان کے ساتھ غلط باتیں ہوئیں. سب مستند، یہ تاریخ کی وہ باتیں نہیں ہیں جو غیر مستند ہیں جو میں بتا رہا ہوں، غیر مستند نہیں، مستند بات بتا رہا ہوں کہ مستند روایات میں بہت ہی بدسلوکی کی گئی. کس کے ساتھ کی جا رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ. حضرت علی کی صاحبزادیاں ہیں، حضرت حسین کی بہنیں ہیں، اور کرنے والے مسلمان ہیں. اس لیے بات یاد رکھیں کہ یزید صحابی نہیں تھا، اور اس نے جو کچھ کیا اس کا وبال اور خمیازہ اس کے اوپر ہوگا، بہت برا ہوگا. اب کیسے معافی ہوگی، کس طرح ہوگی، وہ قیامت کے میدان میں ہی پتہ چلے گا. ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں، لیکن بس یہ سمجھ لیں اس کی تعریف کرنا، اس کی مدح کرنا، اس کے کوئی فضائل اور مناقب نکال کے بیان کرنا، اس کی خوبیاں بیان کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے ناقابل برداشت ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو تکلیف دے رہا ہے، پورا شریک ہے سارے معاملات کے اندر. ایسا نہیں کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میرا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، سب جھوٹ ہے، بکواس ہے. بہت خوش تھا اس واقعے پر کہ بہت اچھا کیا، پورا شریک تھا، چاہ رہا تھا ایسا ہو، اور پھر اس کا انجام بھی اس کو دنیا میں اس کے اوپر پڑا، وبال پڑا، اور دنیا نے دیکھا. اس لیے اس کی نہ تعریف کر سکتے ہیں، نہ اس کی اچھائی کر سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی خوبی بیان کر سکتے ہیں. کوئی اچھی بات اس کے بارے میں نہیں کر سکتے. چلو ہم لعنت بھی نہیں کرتے اس کے بارے میں، زبان بند کر لیتے ہیں لعنت سے، لیکن اچھا بھی نہیں کہہ سکتے.
پورا اس واقعے میں برابر کا شریک ہے، پورا حصے دار ہے، پورا مجرم ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا، اس کے کنٹرول میں تھا، اس کے اختیار میں تھا، وہ چاہتا روک سکتا تھا، لیکن اس نے خود چاہا اور ایسا کروایا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اس لیے یہ کہنا جی یزید کا کوئی قصور نہیں تھا، یزید کا کیا قصور، یہ بیکار کی باتیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والی باتیں ہیں، اپنے ایمان کو خراب کرنے والی باتیں ہیں۔ بس آخری بات یہ یاد رکھیں کہ ہم کون ہیں؟ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، امام حسین کے نقش قدم پر چلنے والے، اللہ کے راستے میں اور اللہ کے دین کی خاطر ہر وقت اپنا جان مال اور اپنی گردن قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہ حسینی مشن اور یہ حسینی کام اور مقصد۔ تو اس لیے ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، اور جو کچھ پیش آیا وہ سارا یزید کا کیا دھرا تھا، اور وہ اس میں برابر کا مجرم ہے اور حصے دار ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا۔